بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے غزوہ بدر کے تمام حالات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ اب غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ کو ان کا کون سا وعدہ یاد دلایا تھا۔ قریشی لشکر بڑے تکبر سے میدان جنگ میں آیا تھا۔ ان مشرکوں کو پورا یقین تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ انہوں نے اس قادر مطلق ہستی کو یکسر بلا رکھا تھا جو معمولے سے بعض کو ہلاک کرا دیتی ہے۔ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت علائے کلمت اللہ کے لیے میدان میں اتری تھی۔ انہیں اللہ کی نصرت کا پورا یقین تھا۔ ان کے چہروں پر ذرا بھی پریشانی نہیں تھی۔ وہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد ضرور فرمائی ہے۔ محمد بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں انتہائی سوز و گداز کے ساتھ نصرت و فتح کی التجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا، بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا۔ محمد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نصرت الہی کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے یہ دعا کرنے لگے، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا اسے پورا فرما۔ اے اللہ تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ فرمایا تھا وہ عطا فرما۔ اے اللہ اگر آج اہل اسلام کا یہ مٹھی بھر گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ اسی دوران میں آپ کے کندھوں پر چادر مبارک گر گئی۔ ابو بکر صدیق آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا اور ان پر رکت طاری ہو گئی، اور انہوں نے چادر مبارک اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈالی اور آپ کا دستہ مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جانثار کی بات مان کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ختم کر دی اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہو گیا۔ ترجمہ: عنقریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کفار مکہ کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر غزوہ بدر کے وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بڑے طاقتور جوان تھے۔ مشرکین کی صفوں سے نمودار ہوئے اور للکارنے لگے، کوئی ہے جو میدان میں آئے؟ یہ آواز ابو بکر صدیق کے کانوں میں بڑھی تو آپ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ شیر کی طرح فوراً اٹھے اور اسے للکارنے والے شخص کی طرف جانے لگے تاکہ اس کا مقابلہ کریں، تو ان نے ابو بکر کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ آپ نہ جائیں۔ اے ابو بکر، آپ اپنی ذات سے ہمیں فائدہ دیں۔ جب عبد الرحمن مسلمان ہو گئے تو ایک دن اپنے والد ماجد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ بدر کے دن کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے والد سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے بیٹے کی بات سن کر فرمایا، تم اس موقع پر میری تلوار کے نیچے نہیں آئے۔ اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو قسم ہے اللہ عزوجل کی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ جنگ بدر حق اور باطل کے درمیان معرکہ تھا اور تم باطل کے نمائندے تھے۔ اسیران بدر کی سفارش۔ مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی اور وہ قریش کے 70 قیدی ہمراہ لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ ان قیدیوں میں کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے مکہ میں مسلمانوں پر سخت مظالم ڈھائے تھے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ اب مسلمان جس پر جس قدر سختی کرتے کر سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفتار شدہ مشرکین کے ساتھ سلوک کے بارے میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضیٰ اور دوسرے اکابرین سے مشورہ کیا۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قریش مکہ کے جو قیدی ہیں ان میں اکثریت آپ کے خاندان کے لوگوں کی ہے۔ میری رائے ہے کہ ان سے مناسب فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں تاکہ جو فدیہ ملے اس سے مسلمانوں کی مالی حالت بہتر کر سکیں۔
اور ہم اپنے فوجی مصارف کو بھی پورا کر سکیں۔ عمر فاروق نے عرض کیا، اللہ کی قسم میری رائے سید ابو بکر صدیق والی نہیں ہو سکتی۔ میری رائے ہے ہر ایک کا سر قلم کر دینا چاہیے تاکہ کفار مکہ کو پتہ چلے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں، اس لیے وہ ہماری سختی دیکھیں گے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمر فاروق کی بات سنی تو خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد آپ واپس باہر تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دل نرم کر دیتا ہے تو دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور بعض کے دل سخت کر دیتا ہے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر کی مثال ابراہیم کی سی ہے، وہ اللہ عز و جل کے حضور عرض کرتے ہیں، جو میری بات مان لے وہ میرے ساتھ ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو اس کی مغفرت فرما اور تو رحم کرنے والا ہے۔ اور ابو بکر تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی سی ہے، جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ انہیں عذاب دے تو حق ہے، یہ تیرے بندے ہیں، اگر انہیں بخش دے تو تیرا اختیار ہے کہ تو غالب و حکیم ہے۔ اور اے عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی سی ہے، جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں دعا فرماتے ہیں، اے پروردگار زمین پر کسی کافر کو نہ رہنے دے۔ اور اے عمر تمہاری مثال موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی سی ہے، جو اللہ عز و جل کے حضور عرض کرتے ہیں، اے پروردگار ان کے اعمال تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ دردناک عذاب دیکھیں بغیر ماننے والے نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی سنجیدہ رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں سے 4,000 درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے۔ یہ تھا جنگ بدر کا واقعہ جس میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی اور کفار کو شکست۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی گئی دعا کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ان کو یاد دلایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کا فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ عبد الرحمن نے کس طرح غزوہ بدر میں آواز بلند کی، کس طرح دشمنوں کو للکارا، اور ابو بکر صدیق جو کہ ان کے والد تھے ان کے مقابلہ میں جا کھڑے ہوئے۔ اس طرح سے یہ بدر کا معاملہ پیش آیا۔ مزید اسی طرح معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔